بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو، اگر بھائی کو پرکھنا ہو تو وراثت کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر دو، اور اگر محبوب پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ بیوی اٹھے نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ خاوند بہت نیند آ رہی ہے، قضا پڑھ لوں گا۔ بیوی شریعت قضا نماز سے منع کرتی ہے، خاوند شریعت 4 شادیوں کی اجازت بھی دیتی ہے۔ ہر مرد کو بیوی سو جائیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ تو ہم سفر بھی ہے اور سفر زیست میں میرا رہنما بھی، میں تو اس سے منحرف ہو کے چلوں گا تو بھٹک جاؤں گا۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ ایک تقریب میں ایک افسر بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ اچانک اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، کیوں بھائی تمہارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ سیکرٹری نے جواب دیا، جی وہ موچی تھے۔ افسر نے پوچھا، تو پھر انہوں نے تمہیں موچی کیوں نہیں بنایا؟ سیکرٹری کو اپنے افسر سے اس سوال کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تقریب میں شریف سب لوگوں نے کہکے لگائے۔ سیکرٹری نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا اور افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ کے والد کیا کام کرتے تھے؟ افسر نے ہوشیاری سے اس کا وار بچاتے ہوئے کہا، وہ ایک شریف آدمی تھے۔ سیکرٹری بولا، تو پھر انہوں نے آپ کو شریف آدمی کیوں نہیں بنایا؟ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ کم نصیبوں کو وہ کچھ خاص میسر بھی نہیں، کچھ ہمیں گھیرے ہوئے گردش حالات بھی ہے۔ کیسی پرکیف ہے اپنی یہ خیالی دنیا، تو میرے ساتھ نہیں اور میرے ساتھ بھی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں کر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ پاکستانی عورتوں کے گھوڑے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں، مگر زبان جواب دے دے کر تھکتی نہیں۔ ہمارے گھر کی جب لاڈلی ذہین بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں تو سسرال میں وہ نکمی سائیکو ذہنی مریضہ کہلاتی ہیں۔ غصہ کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جتنا آٹے میں نمک۔ ماں کے بعد ایک مرد کا سب سے زیادہ خیال اس کی بیوی رکھتی ہے۔ وہ دھوکہ جو اجلاس میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، زمانہ پھر سے عمر بن خطاب چاہتا ہے۔ وہ رب جب دینے پہ آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ اس وقت بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آئی کین فیل یور پین، بالکل غلط کہتے ہیں. آئی ایم ناٹ ایگری ود دیم، کیونکہ اپنی تکلیف تو اپنی ہی ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو تو کوئی مر کر بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں. مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں. اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں. جاپانی کہاوت ہے، بارش ٹوٹی ہوئی جھونپڑی پر زیادہ برستی ہے. عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں. مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے. لاطینی کہاوت ہے، جو بات عقل چھپاتی ہے نشہ اسے ظاہر کر دیتا ہے. بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہ پکڑنا چاہیے، اور جہل کو کسی بھی ذمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے. چھینک آتے آتے رک جائے تو اس آدھی چھینک کا مطلب ہے کوئی آپ کو یاد کرنے لگا تھا، پھر ساتھ ہی کہہ دیا چلو دفع کرو. سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ. اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے. رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے. اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے. کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. رب العالمین کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے، خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے. انسان نے ترقی تو بہت کی، لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے. اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو. موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے. علم کو لکھ لو، اس لیے کہ بغیر لکھ لینے کے تم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں. دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینکس، فی امان اللہ.